میں نے گوگل پہ ایک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سا سوال لکھ دیا. وہ سوال یہ تھا کہ دنیا میں یہ جو پلانٹ ہے اس پہ کتنی مخلوقات ہیں اس وقت, اسپیشیز, یہ ٹوٹل تعداد انواع کی قسمیں کتنی ہیں. تو گوگل نے, مرشد گوگل نے مجھے جواب دیا 8.7 ملین ایکسپیکٹڈ ہیں. ریسرچرز یہ کہتے ہیں, سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 8.7 ملین. اب سادہ زبان میں کہوں تو 8.7 ملین کا مطلب 1 ملین 10 لاکھ ہوتا ہے. 8.7 ملین کا مطلب ہے 87 لاکھ. یعنی ہم ملا کے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس پلانٹ پہ جو اسپیشیز ہے, مخلوقات جتنی ہیں ساری کی ساری, لائک کوا ایک اسپیشی ہے, بکری ایک اسپیشی ہے, کیڑے جو ہیں یہ بھی ایک اسپیشی ہیں, مچھلیاں اسپیشی ہیں, پرندے اسپیشی ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ان اسپیشیز کو ذرا سمجھ لیجئے گا. اس میں وہ اسپیشیز بھی شامل ہیں کہ جو چیتا ہے وہ جب بھاگتا ہے تو اس کے بھاگنے کی جو سپیڈ ہے, فور یور ویری کائنڈ انفارمیشن, وہ 122 کلومیٹر پر آور. کبھی آپ موٹر وے پہ کھڑے ہو جائیے گا اور گاڑی کو کسی سائڈ پہ, سیف سائڈ پہ پارک کر کے کھڑے ہو کے پاس گزرتی گاڑی جس کی الاؤڈ سپیڈ 120 کلومیٹر, 120 سنیں کم ہو گئی ہے تھوڑی سی, پرمیشن تبدیلی آئی ہے سر اس میں, 110 ہو گئی ہے سر. 110 کی سپیڈ پہ جب گاڑی آپ کے پاس سے گزرے تو اپنے دل کی دھڑکن ذرا دیکھیے گا کہ پاس سے 110 کی سپیڈ پہ, کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جب گاڑی گزرتی ہے تو آپ کے ساتھ کیا بیتتی ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا, اللہ کی بنائی مخلوق ایک اسپیشی جس کو میں چیتا کہہ رہا ہوں, ایک وہ بھاگتا ہے تو اس کی سپیڈ کتنی ہے, 122 کلومیٹر پر آور. میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں, میری آنکھ کی حدیں ہیں, میں 60 کلومیٹر کے بعد نہیں دیکھ سکتا. اگر اسٹریٹ لینڈ ہو, ویدر بڑا اچھا ہو, موسم بڑا بہترین ہو, تو مجھے اسٹریٹ دیکھنے کے لیے 60 کلومیٹر کے بعد, کیونکہ زمین بینڈ ہو رہی ہے, زمین جو ہے وہ کرو میں ہے, تو میں دیکھ نہیں سکتا. میں بلندی سے دیکھوں تو ایک خاص حد کے بعد ہے. مینار پاکستان پہ چڑھ جائیے اور ذرا لاہور کو دیکھیے تو آپ کو بڑی بڑی کاریں میں چھوٹی چھوٹی ڈنکیاں لگیں. لیکن اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے جس کو آپ سب کے سب, اور میرا مرشد اقبال شاہین کہتے ہیں. یہ شاہین جب اوپر ہوتا ہے فلائٹ پہ تو اپنی اس فلائٹ پہ خاص حد کے بعد نیچے دیکھتا ہے, تو یہ نیچے دیکھتا ہے 60 کلومیٹر اسکوائر پہ, یعنی لاہور سے بھی بڑا علاقہ بنا لیجئے. یہ اوپر سے دیکھتا ہے اور اپنے شکار کو پہچان لیتا ہے اور اسے پتہ لگ جاتا ہے اس کی دیکھنے کی حس اتنی تیز. آپ سونگنا چاہتے ہیں, آپ ایک لمٹ تک سونگ سکتے ہیں, لیکن ابھی آپ کسی 5 ستارے والے ہوٹل میں چلے جائیے, وہاں باہر بندھا ہوا کتا آپ کی گاڑی میں بارود کی اسمیل کو وہ فوراً بھانپے گا اور بھونکے گا اور بتائے گا کہ آپ کی گاڑی اندر نہیں جا سکتی. اس کے پاس یہ اسکل ہے. آپ اتنا سا زہر لے لیجئے, ایک اسکارپیو 1206 قسمیں ہیں جی اس وقت بچھو کی, اس میں سے ایک بچھو جو سب سے زیادہ خطرناک ہے, اس کے ایک قطرے کے اندر, زہر کے ایک قطرے کے اندر اتنی پاور ہے کل کرنے کی کہ وہ 10 ہاتھیوں کو مار سکتا ہے. 10 ہاتھیوں کا جو نروس بریک ڈاؤن ہے وہ ہو جاتا ہے ایک قطرے کی وجہ سے. یہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے, 8.7 ملین ایکسپیکٹڈ اسپیشیز آپ کے سامنے کھڑی ہیں اور آپ ایک طرف کھڑے ہیں اکیلے, اور سامنے 87 لاکھ مخلوقات خدا سامنے کھڑی ہیں اور ایک مخلوق انسان ایک طرف کھڑی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے, اس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا. اس پہ عنایت کیا ہے. آپ ذرا باقی مخلوقات اتنی پاور کے باوجود, اتنی اسٹرینتھ کے باوجود, آپ کبھی زحمت کیجیے اور افریقہ چلے جائیے, اور زحمت کیجیے کبھی سری لنکا کے کینڈی چلے جائیے, تو آپ کے ہاتھی کا سائز اس بلندی پہ ہے. وہاں پر چڑیا گھر میں تو بڑے ماڑے ماڑے سے ہاتھی, وہ تو لوکل کر دیے جاتے ہیں, لگتا ہے پنجاب میں آ کے پنجاب کے سائز کے ہاتھی ہو جاتے ہیں. سری لنکا کے ہاتھی کا سائز یا افریقہ کے ہاتھی کا سائز اس بلڈنگ کی وہ جو ہائٹ اوپر نظر آ رہی ہے, یہ ہائٹ ہے بلڈوزر, یعنی اس کی ہائٹ کیا ہے, اس کی پاور کیا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے, یہ سب چیزیں جو میں گنوا رہا ہوں باقی مخلوقات کی, انسان کو نہیں ملی, نہیں ملے. 122 کلومیٹر کی سپیڈ پہ انسان نہیں بھاگ سکتا, شاہین بن کے 60 کلومیٹر اسکوائر پہ نہیں دیکھ سکتا.
یہ چکی کاٹ لے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ چکی بھی محبت کی چکی کاٹی مانی جاتی۔ آپ ذرا دیکھیے، ہمارا زہر نہیں ہے، ہمارے پاس دیکھنا نہیں ہے، ہمارا وزن بھی چند کلو گرام ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 100-150 کلو گرام بھی ہو جائے تو کیا ہے، ہاتھی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی ہمیں خدا نے، رب نے کرم کیا، اشرف المخلوقات کہا، باقی مخلوقات کو قید میں رکھا اپنی جبلت کے، وہ اپنی جبلت کی قید میں۔ نہیں ہو سکتا کہ شیر کو آپ پیسے دیں اور اسے کہیں کہ یار یہ ایمن آباد کی برفی کھا لو، نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا جی پیسے اپنے پاس رکھیں، میں پابند ہوں، میں نے گوشت ہی کھانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی مخلوق کو کہیں، سانپ کو کہیں کہ یار ڈیل کرتے ہیں، مفاہمت کی ڈیل ہوتی ہے اور جناب کو اچھا عہدہ دیا جائے گا، اور وہ آپ ذرا ڈنگ مارنا چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے کسی جگہ بٹھا دیجئے، مجھے دودھ پلا دیجئے، میں نے ڈنگنا ہے، یہ میرا کام ہے، میں فطرت میں قید ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ ایسا کیجئے، یہ جو گدھ ہوتی ہے اس کے ساتھ ذرا ہاتھ ملائیے، جا کے السلام علیکم، کیا حال ہے، خیر نہ، کیوں نہ شکار کرو تم، اسے مشورہ دیجیے، غیرت کھاؤ، مردار کھاتی ہو، غیرت کھاؤ اور اپنا شکار خود کر کے آج سے تم نے کھانا ہے اور چلنا ہے۔ وہ کہے گی جی آئی ایم سوری، میں مردار کھانے کی سافٹ ویئر کی قید میں ہوں، جبلت کی قید میں ہوں۔ آپ شاہین کو کہہ کے دیکھیے، ڈیل کر لیجئے اس کے ساتھ جا کے، اور شاہین کو ریکویسٹ کیجئے کہ تمہارے لیے ہم آسانی کرتے ہیں، شکار کو ہمیشہ تیار کر کے، بلکہ اچھی سی کڑھائی بنا کے دیسی گھی کی بٹ کڑھائی آپ کو پیش کی جائے گی۔ وہ کہے گا آئی ایم سوری، میں نے جھپٹنا ہے، پلٹنا ہے، خود میں نے شکار کرنا ہے تو میں نے کھانا ہے، میں اس سافٹ ویئر کی قید میں ہوں، جبلت۔ واحد مخلوق انسان ہے جس کو گائیڈنس کے لیے اوپر سے کتاب آئی، جس کو گائیڈنس کے لیے وحی لازم ہوئی، جس کی گائیڈنس کے لیے نبی موجود، جس کی گائیڈنس کے لیے اللہ کا پیغام جبرائیل امین کے ذریعے انسان کے پاس آیا۔ اور کچھ صفات ایسی تھی جس کی وجہ سے 8.7 ملین ایکسپیکٹڈ اسپیشیز سے زیادہ اس کو افضل قرار دیا گیا۔ وہ صفات کی لمبی لسٹ ہے، میں صرف ایک صفت کا تذکرہ جو طالب علموں کے ساتھ جڑتی ہے اس تذکرے کے بعد اپنے لیکچر کو ختم کر دوں۔ اور وہ ایک صفت کیا ہے؟ وہ صفت ہے خود کو بدل لینا، لرن کرنا، اڈاپٹیبلٹی۔ دنیا کی کسی مخلوق کے پاس یہ صفت نہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا شیروں کی لائبریری ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب سارے ہرنوں نے مل کے انوینٹ کیا، انہوں نے کہا جی سردی بڑی لگتی ہے تو 2 ہرن مل کے سویٹر بنا لیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بطخوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہمیں پولیو ہو جاتا ہے اور وہ انوینٹ کریں پولیو کے قطرے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مخلوق نے سر درد کی گولی کھائی ہے، یہ گدھا کہہ رہا ہے کہ جی پیناڈول دیں گے پلیز، نہیں ہوا ایسا۔ آپ دنیا کی ساری انوینشن نکال لیں، اس کی وجہ صرف ایک صفت ہے، تجسس، اڈاپٹیبلٹی۔ انسان نے ڈھونڈا، تلاش کیا، کھوجا، اس کا جسم تیرنے والا نہیں ہے لیکن اس نے تیرنا سیکھ لیا، یہ اڑنے والا نہیں ہے، پرندے اڑنے والے ہیں۔ اس نے پچھلے 100 سال پہلے 2 سائیکل مکینکوں نے 8 سیکنڈ اڑ کے دکھا دیا، صرف 8 سیکنڈ، اور ان 8 سیکنڈز میں ثابت کیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ دنیا کے سارے انسانوں کو کانفیڈنس مل گیا کہ اگر یہ 2 سائیکل مکینک مل کے 8 سیکنڈ کی فلائٹ لے سکتے ہیں تو انسان کو ایک نیا درجہ مل گیا۔ 50 سے 55 سال پہلے انسانوں کو ایک اور نیا شرف ملا، کچھ انسانوں نے مل کے یہ طے کیا ہمیں چاند پہ جانا چاہیے۔ انسان چاند پہ چلا گیا، چاند پہ پہلا قدم رکھا، سب کے سب 7 ارب کو یقین ہو گیا انسان اگر ارادہ اور فیصلہ کر لیتا ہے تو یہ چاند کو فتح کر لیتا ہے۔ آپ میں سے کوئی کسی کے بڑا بوڑھا اس زمانے کو اگر یاد کرے تو ہمارے ہاں لوکل جو باتیں ہو رہی تھی نا، جب چاند فتح ہو رہا تھا، کنکر کیا جا رہا تھا، تو باتیں یہ ہو رہی تھیں یہ تھلے ڈگا دیں گے۔ دوسری بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ کفر کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ اللہ کے ارادوں اور فیصلوں میں مدخل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کا دین اسی پہلی صفت کو انکریج کرنے کے لیے جو انسان کے انسان ہونے کا شرف ہے اور وجہ ہے، 756 بار قرآن میں آیا، غور و خوض کرو، 756 بار آیا اور تم میری آیتیں نہیں دیکھتے، 756 بار آیا اور عقل والوں کے لیے نشانی ہے، 756 بار آیا اڑتے بادل دیکھو، 756 بار آیا کہ تلاش کرو، ڈھونڈو، ریسرچ کرو،
متلاشی بن جاؤ. حضور والا آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ طے کر لیجئے آج اس وقت 12 بجنے میں 10 منٹ ہے, اگر صبح سے ابھی تک آپ نے ایک بھی چیز نہیں سیکھی تو انسان ہونے کے شرف سے آپ نیچے جا چکے, آپ نیچے جا چکے. اگر آپ کی عادت اور جبلت میں, اگر آپ کی عادت اور جبلت میں صبح سے اب تک آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہے, جیسے میں نے ادھر بیٹھے سیکھا ہے, ڈھونڈا ہے کہ اسپیشیز کتنی ہیں, گوگل نے مجھے جواب دے دیا. آپ نے اگر کچھ نیا روز نہیں سیکھا تو پھر ضرور یاد رکھیے آپ اسی حیوانی درجے پہ, انسانی درجے پہ آنے کے لیے آپ پہ لازم ہے کچھ روز سیکھیے, کتاب پڑھیے. آج کے زمانے میں کتنی بڑی سہولت ہے کہ آپ گوگل سے سیکھ سکتے ہیں, آپ انٹرنیٹ, آپ کے پاس کنیکشن ہے, وائی فائی کا کنیکشن ہے, آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں. ایسے یوٹیوب چینلز موجود ہیں جو آپ کو بیسٹ فزکس, بیسٹ کیمسٹری پڑھانے کو تیار ہے. اور یہ جو ماڈرن زمانہ آ گیا, جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, جو یو لرن کا زمانہ, یہ جو یو لرن کا نیا زمانہ آیا ہے, اس میں ماڈرن وے میں سیکھنے والا ترقی کر سکتا ہے. اس میں کتنا عجب ہو کہ لاہور سے کراچی کسی نے جانا ہو اور وہ گدھا گاڑی پہ بیٹھ جائے کہ یہ بہترین سواری ہے. یہ بہترین سواری تھی, آج کی سواری جہاز ہے. یہ کتنا بھلا زمانہ ہے جس میں انٹیک کتابیں آپ کو انٹرنیٹ سے مل جاتی ہیں. یہ کتنا بھلا زمانہ ہے کہ آپ نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں وزٹ کرتے ہیں اور پرانی تصویریں دیکھ سکتے ہیں, ریسرچ یہاں سے کر سکتے ہیں, لائبریری وزٹ کر سکتے ہیں. اس آج کے زمانے میں روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھیے. میرا ماننا یہ ہے جو روز کچھ نیا سیکھ رہا ہے, حدیث کے الفاظ, مومن کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہوتا ہے. جو روز نیا سیکھ رہا ہے, نئے پن کے ساتھ آتا ہے, نیا زمانہ بھی اسے سلوٹ کر کے ویلکم کرتا ہے کہ آؤ کامیابیاں تمہارے لیے. بہت بہت شکریہ.